السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء، پارہ نمبر 5۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے اور کافروں کے متعلق کہتے تھے کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی کہ کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے، یا پھر جو ہے انہوں نے خود اپنی کتاب جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھو دی تھی، یہ جبت اور طاغوت کے پیچھے چل پڑے۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ وہم، خرافات، یہ بڑا جامع لفظ ہے جبت۔ اس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کے ذریعے انسانی زندگی پہ اثرات، فالگیری، گنڈے، نقش، تعویذ، ستارے کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ لوگ جبت کے پیچھے بھی چل پڑے، اور طاغوت ہر وہ باطل قوت اور نظام جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں اور اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کریں، چاہے وہ کوئی فرد ہو، ادارہ ہو یا حکومت ہو، چاہے خود مجبور ہو یا انہیں مجبور بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، یا پیر مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سوشلزم یا جمہوریت کی طرح کا باطل نظام بھی ہو سکتا ہے، یہ فرعون اور نمرود کی طرح سرکش بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہیں اللہ نے تو کتاب دی تھی لیکن وہ کتاب کو چھوڑ کے جبت اور طاغوت کے پیچھے لگ گئے، اور وہ کافروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہود کا مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر قرار دینے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی ہے جو اہام خرافات اور ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑی، اللہ پہ ایمان لانے کے بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ اپنی ایسی گمراہ حالت کے باوجود وہ دوسرے کافروں اور مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ ان ایمان والوں سے تو تم ہی اچھے ہو، ان سے زیادہ تو تم ہی ہدایت یافتہ ہو، یعنی خود تو ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی میں، اور باقی یہ کہ مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے تھے۔ جب مشرکین مکہ نے مدینہ پہ چڑھائی کی تو یہود ہمیشہ قولاً اور عملاً ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ایسے ہی کسی موقع پہ مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ سچ بتانا ہم بہتر ہیں یا مسلمان، اور ان سے یہ پوچھا اس لیے گیا تھا کہ عرب بھر میں یہود کی علمی ساکھ تھی کہ ان کے پاس تورات کتاب ہے، لیکن یہ بے ایمان لوگ محض مشرکوں کو خوش کرنے کے خاطر ایسے جواب دینے لگے کہ تم لوگ زیادہ بہتر ہو، حالانکہ حقیقت میں انہیں پوری بات معلوم تھی کہ شرک اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے اور مسلمان موحد ہونے کی بنا پہ مشرکوں سے 1000 درجے بہتر ہیں، لیکن انہوں نے یہ خیانت کی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی جب کوئی علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پہ اتر آئے تو اس پر اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں کے سردار قعب بن اشرف اور حیی بن اخطب جو ہے قریش مکہ کے یہاں گئے تو اس لیے تھے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا کچھ عمر نکالیں۔ اللہ فرماتے ہیں قریش مکہ تو ایک طرف، اگر سارا جہاں بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیں تو جو لعنت اللہ کی طرف سے ان کا مقدر ہو چکی ہے یہ سے نہیں بچ سکتے، نہ ہی انہیں کوئی اس مسلط ہونے والی ذلت سے بچا سکتا ہے جو ان پر مسلط ہوگی۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی صورت ہو تو یہ تو لوگوں کو پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہ دیں۔ یہود کے بخل اور تنگ نظری کا کہا جا رہا ہے ان کی ایک مشہور صفت تھی بخل۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس پورے ملک کی بھی حکومت ہوتی وہ تو بھی کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتا۔ ان کے بخل کا یہ دوسرا پہلو ہے کہ اتنے تنگ نظر ہے کہ حق بات کا اعتراف کرنا بھی ان کے لیے محال ہے۔ مشرکین مکہ کو توحید پرستوں سے اونچا قرار دے رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، اللہ کہتا ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے عذرا فضل مسلمانوں کو جو کچھ دے رکھا ہے، ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی تھی اور انہیں تو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی۔ آل ابراہیم سے مراد یہاں سیدنا ابراہیم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں دوسرے لوگوں سے مراد مسلمان ہیں، مسلمانوں کو دن بدن عروج حاصل ہو رہا تھا اور یہ یہود ذلیل ہو رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں جبکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور بادشاہت دی ہے۔ آل ابراہیم میں یوسف، داؤد، سلیمان یہ سب بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، اور بڑی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کا جنوں انس پہ ہر چیز پہ حکم چلتا تھا، پوری پوری دنیا کی بادشاہت ان لوگوں کو ملی۔ اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام اقوام عالم پہ ہمیشہ آل ابراہیم کا ہی قائدانہ اقتدار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اقتدار جو ہے وہ یہود سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا، تاہم آل ابراہیم ہی میں رہا، آل اسحاق سے آل اسماعیل میں آ گیا۔ دیکھیں نا، یہودی آل اسحاق سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل سے تھے،
تو جس طرح پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور عزت اور دنیا کی قیادت دی تھی، اب وہی شان شوکت، عزت اور حکومت جو ہے ان سے چھین کر مسلمانوں کو ملی ہے، تو کیا یہ اس پہ حسد کر رہے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، اللہ کہتا ہے پھر ان میں سے جو کوئی ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسحاق کی اولاد میں جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ان سب پر بھی یہود ایمان نہیں لائے، بہت سے انبیاء کا انکار کیا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا، تو اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہود ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر بنو اسحاق کے بجائے آل ابراہیم ہی سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنو اسماعیل بھی تھے، اور انکار کرنے والے بنو اسحاق، یعنی یہود و نصارہ۔ بہرحال جو بھی انبیاء کی دعوت سے انکار کرتا رہا، دوسروں کو روکتا رہا، اس کو لازماً آخرت میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اپنے جرم کے مطابق سے سخت سزا ملے گی، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو آخرت میں جہنم میں جلیں گے۔ ٹھیک ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں یقیناً دوزخ میں جھونکیں گے، جب کبھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ کھالوں کی تبدیلی اس لیے کہ ان کی تکلیف میں کمی کے بجائے اضافہ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم میں کوئی آرگن جو ہے وہ دوبارہ نہیں بنتا، ہاتھ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا، آنکھ پھوٹ جائے دوبارہ نہیں بنتی، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ صرف یہ دودھ کے دانت ہیں جو ٹوٹ جائیں تو دوبارہ دانت آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر جوانی میں ٹوٹ جائے تو پھر دانت بھی نہیں دوبارہ آتا۔ جسم کا ہر حصہ ایسا ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک دفعہ، لیکن کھال ایسی چیز ہے جو دوبارہ بنتی ہے، دوبارہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی جب کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوبارہ بنائیں گے، پھر دوبارہ جلائیں گے، بار بار جلے گی کھال، بار بار جلے گی، اور جلنے کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ شدید تکلیف جو ہے وہ اسکن کے جلنے کی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مذاق چکھتے رہیں۔ عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف کم ہوتی ہے نا، تو اسی لیے نئی کھال بدل کے پھر جلایا جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کر دیں گے۔ ایمان کا اجر بہت ہے، جنتیں، بہاریں، بیویاں، سائے، ایک طرف جلنے کا عذاب ہے، دوسری طرف سایوں کی بات ہو رہی ہے، گھنی چھاؤں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا امانات الی اہلها، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں امانتیں ادا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ امانت کے حقدار کو امانت لوٹاؤ۔ ایک تو یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کرو۔ زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو۔ امانت کا دوسرا مطلب ذمہ دارانہ مناسب ہے، یعنی حکومت کے مناسب یا کوئی بھی، آپ ہر جگہ پہ امین ہیں۔ آپ اگر بیوی ہیں اپنے گھر میں امین ہیں، آپ اگر ٹیچر ہیں آپ اسکول میں امین ہیں، آپ کو جو بھی منصب جو بھی عہدہ ملا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ہم وقت میں خیانت کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے جو ہے چیزوں میں خیانت کرتے ہیں۔ جو چیز سیدنا عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ تم مجھ سے میری ذات کے بارے میں میرے سے کوئی ذاتی سوال کرنا چاہتے ہو اپنے بارے میں، اور یا میری ذات کے بارے میں، یا کوئی حکومتی سوال ہے؟ اس نے کہا کہ ذاتی سوال ہے۔ حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کے دیا بجھا دیا۔ اس نے کہا عمر یہ کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس دیے میں تیل جو ہے بیت المال کا ڈلتا ہے، یہ گورنمنٹ کے پیسے امانت ہے، یہ میرے ذاتی جیب کے نہیں تھے، سوال میرا تمہارا ذاتی تھا، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا۔ میں دراصل یہاں بیٹھا بیت المال کا کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ دیا جلایا ہوا تھا۔ اب جب ہماری بات ہوگی تو اتنی دیر دیا نہیں جلے گا۔ اتنا وہ لوگ امانتوں کا خیال رکھتے تھے کہ اپنی ذات کے لیے وہ تیل تک نہیں استعمال کیا جو کہ بیت المال کا تھا۔ اسی طریقے سے نااہل، بے ایمان، بددیانت اور راشی قسم کے لوگوں کے حوالے امانتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے کہ بدکار لوگوں کو حکومت نہ دو، یہ ساری قوم کی اخلاقی حالت تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امانت کا تیسرا مطلب حقوق بھی ہے، یعنی تمہارے ذمہ جو حقوق ہے۔ پہلا ذمہ وہ امانت جو کسی نے رکھوائی، دوسرا ذمہ یہ کہ حکومتی عہدہ یا جس عہدے پہ منصب پہ خود قائم ہو، اور تیسرا
کہ تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں اللہ کے ہیں یا بندوں کے ہیں یا ماں باپ کے ہیں وہ ادا لاؤ. کسی حکومت کے استحکام کی پہلی بنیاد انہی حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے فساد رونما ہوتا ہے. اسی لیے اپنے حقوق، اپنی امانتیں ادا کرو، امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. حکومت کے استحکام کی دوسری بنیاد عدل و انصاف ہے. لہذا کسی قوم سے دشمنی تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ یہود نے صرف اسلام دشمنی کی بنا پہ مشرکوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دینی لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر ہو، حالانکہ مسلمانوں کی پاکیزہ سیرت اور مشرکوں کے کردار میں فرق واضح تھا جو دشمنوں کو بھی نظر آ رہا تھا، اور خود یہود بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے اور ان کی کتابوں میں بھی یہ سب چیزیں لکھی تھی، واقف تھے یہ لوگ. تو انصاف سے فیصلہ کرنا اور انصاف کی بات کہنا بہت بلند درجے کا عمل ہے. اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنے رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں آپ نے سر فہرست جو سب سے پہلا بندہ بتایا وہ امام عادل یعنی انصاف کرنے والا حاکم. دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا. چوتھا وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اس کے خاطر اکٹھے رہے اور آخر موت نے جدا کیا. پانچواں وہ جسے کسی مالدار اور حسن جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ اپنے ہاتھ سے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں. ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. یہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے. وہ سننے اور دیکھنے والا، تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جو کہتے ہو وہ سنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی کہ جو تم میں سے ہوں. پھر اگر کسی بات میں تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہی طریقہ کار کے اعتبار سے اچھا ہے. تو اس آیت میں ایک اسلامی حکومت کی 4 مستقل بنیادوں کا ذکر کیا گیا. اسلامی نظام میں اصل اطاعت صرف اللہ کی ہے، وہی خالق کائنات ہے. لہٰذا ہر طرح کی قانونی اور سیاسی اختیارات کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، آج کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قانونی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات کیا کی گئی. اب یہ چیز ہے، یہاں پہ ایک چیز بتا دو، جمہوریت خلافت کی ضد ہے. آج کل اکثر ممالک میں جو ہے جمہوریت یا ووٹنگ وغیرہ ہے، یہ خلافت کی ضد ہے. ٹھیک ہے، جمہوری نظام سیاست کی ضد ہے، سیاست کے خلاف ہے. پارلیمنٹ کو قانون سازی کے جملہ اور وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں جنہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. عدالتوں کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اس لحاظ سے یہ نظام مردود اور خلافت کے خلاف ہے. اچھا، اب دوسرا کیا دکھتا ہے اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اپنے امیر کی اطاعت. ٹھیک ہے، امیر کی اطاعت یہاں پہ دیکھیے تیسری اطاعت ان حکام کی ہے جو مسلمان ہوں. حکام اولو الامر سے مراد ہر قسم کے وہ حکام ہے جو کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں یا انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عدلیہ سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ اور رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت صرف اسی صورت میں ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دے. اگر اس کے خلاف ہو تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی. اور چوتھی بنیاد کیا ہے کہ اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی کتاب اللہ اور سنت کی طرف لوٹایا جائے. اور آخر میں بتایا گیا کہ اگر تم نے ان چاروں اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں. اور اگر اللہ پر تمہارا ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں ان چاروں اصولوں پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اور جب تک تم نے ان 4 امور کا خیال رکھا تمہارے اخلاق اور کردار درست اور تمہاری حکومت مستحکم رہے گی. اور جب یہ حقوق چھوڑ دیے تو پھر تمہاری خلافت برباد ہو جائے گی. امیر یا حاکم کی اطاعت کے بارے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند ہو. یہاں تک کہ اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر وہ نافرمانی کر سکتا ہے، پھر نہ اس پہ اطاعت لازم ہے نہ سننا لازم ہے.
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہو اور پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا، اور جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت لڑائی کرے گا اور تعصب کے لیے جوش دلائے گا یا تعصب کی طرف بلائے گا یا تعصب کی مدد کرے گا یا تعصب میں مارا جائے گا تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ سیدنا حارث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا: امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت سے چمٹے رہنا، کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ تو اگر امیر سے تنازع ہو جائے تو پھر سیدنا علی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری عبداللہ بن حذافہ کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ امیر ان سے کسی بات پہ خفا ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ امیر نے کہا اچھا تو ایندھن جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا اب ہم اس کے حکم پہ آگ میں داخل ہو جائیں؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس بات کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اطاعت نہیں کرنی۔ خودکشی حرام ہے نا؟ تو مسلم کی روایت میں آپ نے کہا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف جائز کاموں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے فساد ہوں گے تو جو اس امت کے معاملے میں تفرقہ ڈالے جبکہ وہ متحد ہو، اور ایک روایت میں جماعت کا کسی ایک شخص پر اتحاد اور اتفاق ہو اور وہ شخص تمہاری جمعیت میں پھوٹ ڈالنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ اطاعت امیر سے متعلق احکام تھے۔ اگر اب امیر سے تنازع ہو گیا تو مسئلے کا کیا حل ہے؟ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے توسیع کا ارادہ کیا تو سیدنا ابی بن کعب کا مکان اس میں رکاوٹ بنا۔ سیدنا عمر نے ابی بن کعب سے کہا، بلکہ انہیں مجبور کیا کہ وہ جائز قیمت لے کے مکان دے دے، لیکن ابی بن کعب مکان کو فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تنازع بڑھ گیا۔ فریقین نے جن میں مدعی حکومت تھے وقت یا امیر المومنین سیدنا عمر تھے اور مدعا علیہ سیدنا ابی بن کعب تھے، یعنی کہ یہ دو فریق تھے۔ اب معاملہ عدالت تک چلا گیا۔ عدالت کے جو جج تھے وہ زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز تھی کہ معاملہ یہ تھا کہ انفرادی ملکیت ہے گھر اور اسے اجتماعی مفاد کی خاطر استعمال کرنا ہے، مسجد نبوی میں چینج کرنا ہے۔ تو کتاب و سنت کی روح سے سیدنا زید نے اس مقدمے کا فیصلہ سیدنا عمر کے خلاف دے دیا کہ حضرت عمر کسی کی چیز کو زبردستی نہیں شامل کر سکتے مسجد نبوی میں۔ جب سیدنا ابی بن کعب نے مقدمہ جیت لیا تو انہوں نے یہ مکان بلا قیمت مسجد کو دے دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تنازع دراصل مکان کی فروخت کا نہیں بلکہ ضد بازی تھی، ٹھیک ہے۔ جب سیدنا عمر نے ابی بن کعب کو مکان فروخت کرنے پر مجبور کیا تو سیدنا ابی اس پہ اپنا حق سمجھا، اور وہ جانتے تھے کہ کسی چیز کو بیچنے یا خریدنے کا اختیار اس کا مالک رکھتا ہے۔ عمر زبردستی اپنی مرضی مجھ پہ مسلط کرے مجھے نہیں بیچنا، لیکن جب فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا اور سیدنا عمر کو روک دیا گیا کہ وہ کسی صورت جو ہے، اور اس وقت زید بن ثابت کو دیکھے وقت کے بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ اللہ نے کہا نا جب کسی بات میں تنازع ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، تو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ گھر ان کی پراپرٹی تھا۔ تو جب معاملہ حضرت زید بن ثابت نے کعب بن ابی کے حق میں دے دیا تو کعب بن ابی نے پھر وہ مسجد کو دے دیا گھر۔ اسی طرح سیاسی تنازعات کا حل، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ حبشی، رومی، فارسی، عربی، گورے، مہاجر، کالے سب ہم مرتبہ، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور و معروف خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں حاصل، برتری تو صرف تقوی کی بنا پہ ہے۔ تم سب اولاد آدم و آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو یہ رنگ پرستی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے اگر مذہبی کوئی تنازع ہو جائے، علماء کے درمیان ہو جائے، تو فقہا اور علماء کے درمیان، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کتاب و سنت، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا حل جو ہے کتاب و سنت ہے۔ عام تنازعات کی میں نے قسم بتا دی ہے، ایک مذہبی تنازع ہوتا ہے، ایک ضد بازی میں تنازع ہوتا ہے، ایک سیاسی تنازع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سیاسی تنازع، مذہبی تنازع، ضد بازی کا تنازع، تو ہر چیز میں قرآن و سنت کی طرف جانا ہے۔ اور اگر عام تنازع ہو جائے، یہ چوتھی قسم ہے ذاتی انفرادی معاملات کے جھگڑے، گھریلو جھگڑے، کوئی بھی ہو، سب کا واحد حل یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے، اپنے اعتقاد اور تعصبات کو بلائے طاق رکھا جائے،
تو جو بھی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ قابل قبول ہے. اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے، اور اگر مطلب کہ انجام کے لحاظ سے یہ چیز بہتر ہے، اور اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے. تو اس آیت میں بڑے خوبصورت 4 اصول دیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین، آمین.